ذرا سوچیں کہ مستقبل میں ایک بہت بڑی جنگ ہو لیکن اس کا اصل مقصد وہ نہ ہو جو دنیا کو بتایا جا رہا ہے۔ ایک تجزیہ کچھ ایسا ہی دعویٰ کرتا ہے، ایک فرضی منظر نامے کے ذریعے یہ بتاتا ہے کہ پردے کے پیچھے اصل اسٹریٹجک کھیل کیا ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اسی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ یہ تاریخ ذرا ذہن میں رکھیے گا، 28 فروری 2026، ایک ہائی پروفائل قتل اور پھر اچانک ایک بہت بڑا فضائی حملہ۔ بظاہر تو یہ جنگ ایران کے خلاف شروع ہوتی ہے، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہی نکلتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ اس تجزیے کے مطابق یہ حملہ اتنا اچانک، اتنا تیز اور اتنا فیصلہ کن ہے کہ کسی کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ دیکھیں، سب کچھ پلک جھپکتے میں ہو جاتا ہے۔ صبح 9:45 بجے ایران میں ایک بالکل عام دن ہے، کچھ بھی غیر معمولی نہیں، لیکن ٹھیک 15 منٹ بعد صبح 10 بجے 350 سے زیادہ امریکی اور اسرائیلی طیارے ایک ساتھ حملہ کر دیتے ہیں۔ اگلے 12 گھنٹوں میں تہران، اصفہان، قم سب بڑے شہروں پر ہزاروں حملے ہوتے ہیں اور 1 مارچ تک ایران کی پوری ٹاپ لیڈرشپ کا صفایا ہو چکا ہوتا ہے۔ اور پھر آتا ہے عالمی رد عمل۔ اس فرضی سینیریو میں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ آتی ہے جو اس پورے حملے کو ایک بالکل ہی نیا ڈرامائی پولیٹیکل رنگ دے دیتی ہے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے حملے کے بعد دنیا کو کوئی وجہ تو بتائی نہیں تھی، تو سرکاری طور پر کیا جواز پیش کیا جاتا ہے؟ اچھا، تو 2 بڑی وجوہات سامنے لائی جاتی ہیں۔ پہلی، حکومت کی تبدیلی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سب ایرانی عوام کی آزادی کے لیے کیا گیا، اور دوسری وجہ نیوکلیئر تھریٹ، یعنی ایران کو ایٹم بم بنانے سے روکنا تھا۔ سننے میں تو یہ وجوہات بالکل ٹھیک لگتی ہیں، ہے نا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی اصلی کہانی ہے؟ اور یہیں سے یہ تجزیہ اصل میں دلچسپ ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان دونوں سرکاری وجوہات کو ایک ایک کر کے چیلنج کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ پہلے بات کرتے ہیں حکومت کی تبدیلی کی۔ تجزیہ کہتا ہے کہ ذرا تاریخ پر نظر ڈالیں، کیا صرف فضائی حملوں سے کبھی کامیاب حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے؟ عراق، لیبیا، افغانستان، یہ سب مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ان جگہوں پر بیرونی مداخلت کے بعد کیا آیا؟ تباہی اور عدم استحکام۔ کوئی مستحکم جمہوریت تو نہیں آئی۔ اچھا، اب آتے ہیں نیوکلیئر تھریٹ والے جواز پر، اور یہ تو اس سے بھی زیادہ کمزور لگتا ہے۔ اس تجزیے کے مطابق حملے سے صرف 1 دن پہلے عمان کے وزیر خارجہ نے باقاعدہ تصدیق کی تھی کہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل تقریباً ہو چکی ہے۔ ایران نے ساری شرطیں مان لی تھیں، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دستخط کرنے کے لیے 12 مہنگے پین بھی خرید لیے گئے تھے۔ تو پھر اچانک یہ حملہ کیوں کیا گیا؟ تو اگر یہ دونوں وجوہات صرف ایک بہانہ تھی، تو پھر اس جنگ کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا؟ اصل کھیل کیا ہے؟ اور یہاں کہانی ایک بالکل غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ اس کہانی میں اب ایک نیا اور سب سے اہم کردار سامنے آتا ہے، چین۔ اس تجزیے کے مطابق سارا کھیل اصل میں چین اور اس کی ایک بہت بڑی کمزوری کے گرد گھومتا ہے۔ دیکھیں، چین کی سب سے بڑی طاقت اس کی معیشت ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ توانائی۔ چین کو اپنی انڈسٹری اور معیشت چلانے کے لیے روزانہ تقریباً 11.6 ملین بیرل تیل چاہیے، اور یہی انحصار اسے بہت زیادہ کمزور بنا دیتا ہے۔ تو یہ اتنا سارا تیل آتا کہاں سے؟ یہیں پر اصل مسئلہ ہے۔ اس کا تقریباً 45% حصہ صرف ایک تنگ سمندری راستے سے گزرتا ہے، آبنائے ہرمز۔ اب ذرا سوچیں، ایران پر حملہ ہوتا ہے اور جواب میں ایران آبنائے ہرمز بند کر دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ چین کی تیل کی تقریباً آدھی سپلائی ایک دم سے کٹ جائے گی۔ یہ چین کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک دھچکا ہے۔
अब जाहिर है चीन अपने इस कमजोरी को अच्छी तरह समझता है और इसीलिए वो कई सालों से एक मुतबादिल हल पर काम कर रहा है, एक ऐसा बड़ा मंसूबा जो उसे समंदरी रास्तों पर इन्हिसार से निजात दिला सके। और वो मंसूबा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI। ये सिर्फ सड़कें और बंदरगाहें बनाने का मंसूबा नहीं है। इस तज्जिये के मुताबिक ये एक जियोपॉलिटिकल चाल है। इसका मकसद समंदरी रास्तों पर जो अमरीकी कंट्रोल है उसे चैलेंज करना है और अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए मुतबादिल रास्ते बनाना है। तो ये काम कैसे करता है? ज़मीनी रास्तों के ज़रिए। म्यांमार से पाइपलाइन, थाईलैंड से पाइपलाइन, पाकिस्तान से पाइपलाइन, ये सब क्या हैं? ये वो रास्ते हैं जो चीन को समंदर के इन तंग रास्तों या चोक पॉइंट्स जैसे आबनाए हुर्मुज़ और आबनाए मलका से बचा सकते हैं। मकसद ये है कि अगर समंदरी रास्ता बंद हो भी जाए तो चीन की एनर्जी सप्लाई ना रुके। तो अब सारी तस्वीर वाज़े हो रही है। हम वापस इस तज्जिये के नतीजे पर आते हैं। अगर ये जंग ईरान के बारे में नहीं है तो फिर इसका असल हतमी मकसद क्या है? यहाँ इस तज्जिये का सबसे हैरान कुन दावा सामने आता है, वो ये कि इस हमले का मकसद चीन का तेल हमेशा के लिए रोकना नहीं है, बल्कि ये एक सिग्नल भेजना है, एक पैगाम देना है। ये ताकत का एक खुला मुजाहिरा है। और वो पैगाम क्या है? इस तज्जिये के मुताबिक अमेरिका चीन को ये दिखाना चाहता है कि आप जितनी मर्जी ज़मीनी पाइपलाइनें बना लें, जितना मर्जी BRI पर काम कर लें, लेकिन याद रखें हम जब चाहें जहां चाहें आपकी सप्लाई लाइनों का गला घोंट सकते हैं। तो इस पूरी कहानी का खुलासा क्या है? इस नुक्ता नज़र के मुताबिक ये जंग ईरान के बारे में है ही नहीं। ईरान तो शतरंज की बिसात पर सिर्फ एक मोहरा है। असल खेल तो चीन को ये दिखाना है कि आलमी मौशियत पर आज भी कंट्रोल किसका है। और ये तज्जिया हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आज की इस ग्लोबल दुनिया में मुस्तकबिल की जंगों के नए महाज यही एनर्जी चोक पॉइंट्स हैं? क्या असल लड़ाई जमीन पर नहीं बल्कि उन रास्तों पर होगी जो दुनिया की मईशत की शहरक हैं?